رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تجھے غازی ممتاز اس سعادت کی مبارک ہو، تجھے غازی ممتاز اس سعادت کی مبارک ہو، خدا کی راہ میں اعلیٰ شہادت کی مبارک ہو۔ کٹایا سر جھکایا پر نہیں دنیا کے قدموں پر، کٹایا سر جھکایا پر نہیں دنیا کے قدموں پر، تجھے جادائے حق پہ استقامت کی مبارک ہو۔ نبی کی شان پر قربان اپنی جان بھی کر دی، نبی کی شان پر قربان اپنی جان بھی کر دی، رسول اللہ سے ایسی محبت کی مبارک ہو۔ کیا ہے ساری ملت پر تجھے ممتاز قادر نے، کیا ہے ساری ملت پر تجھے ممتاز قادر نے، تجھے اس انتخاب چشم قدرت کی مبارک ہو۔ نبی کے شاتموں پر تو نے طاری کر دیا لرزہ، نبی کے شاتموں پر تو نے طاری کر دیا لرزہ، اے غازی تجھ کو ایسے عزم و جرت کی مبارک ہو۔ تو غازی علم دین کے پاس جنت میں ہے جا پہنچا، تو غازی علم دین کے پاس جنت میں ہے جا پہنچا، شہیدان وفا سے اس رفاقت کی مبارک ہو۔ تو روزہ رکھ کے زمزم پی کے تختے دار پر پہنچا، تو روزہ رکھ کر زمزم پی کے تختے دار پر پہنچا، تجھے ایسی مثالی طرز رحلت کی مبارک ہو۔ اور نبی کی نعت پڑھتے تو ہے اترا اپنے مقتل میں، نبی کی نعت پڑھتے تو ہے اترا اپنے مقتل میں، شہ طیبہ سے تجھ کو ایسی الفت کی مبارک ہو۔ ہے کیسا جذبہ طیب نبی کے نام پر مرنا، ہے کیسا جذبہ طیب نبی کے نام پر مرنا، تجھے اے غازی سارے آل سنت کی مبارک ہو۔ اور رائے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا، انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا، رائے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا، انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا۔ عشق چڑھ گیا سولی بدترین دن تھا وہ، عشق چڑھ گیا سولی بدترین دن تھا وہ، قرض سب چکائے گا خون میرے غازی کا۔ اور چہرہ دیکھا غازی کا یوں لگا کہ معاشر میں، چہرہ دیکھا غازی کا یوں لگا کہ معاشر میں، نور بن کے آئے گا خون میرے غازی کا۔ اور کون ان کا عاشق ہے کون ان کا ہے غدار، کون ان کا عاشق ہے کون ان کا ہے غدار، چہرے سب دکھائے گا خون میرے غازی کا۔ اور ہے جنازہ عاشق کا دھوم یہ بتاتی ہے، ہے جنازہ عاشق کا دھوم یہ بتاتی ہے، رنگ پھر جمائے گا خون میرے غازی کا۔ اور مصطفیٰ کی حرمت پر بھونکتے جو رہتے ہیں، مصطفیٰ کی حرمت پر بھونکتے جو رہتے ہیں، بند منہ کرائے گا خون میرے غازی کا۔ اور آج کتنا روئے گا یہ قلم اجاگر کا، آج کتنا روئے گا یہ قلم اجاگر کا، پھر بھی لکھ نہ پائے گا خون میرے غازی کا۔ بعد از حمد و صلوات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، آج کی اس درس کی نشست کے اندر غازی ملت غازی ملک محمد ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پھانسی کے متعلق جو ہمارے ملک کے اندر غیر شرعی فیصلہ دیا گیا، اس کی بھرپور مذمت کرنے کے لیے اور جن لوگوں نے اس پھانسی میں اپنا کردار ادا کیا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کے لیے آج کی اس محفل پاک کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین
غازی ملک محمد ممتاز قادری کی شہادت کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور ان جذبوں کی سلامتیاں اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ میں جمعہ کی نشست کے اندر آپ کے سامنے یہ عنوان لے کے آیا تھا کہ گستاخ رسول وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں اور کسی بھی کنسیشن کا مستحق نہیں، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام نے عطا فرمایا ہے۔ چونکہ بنیاد جب ہمیں معلوم ہوگی تو پھر اپنے دل سے ہر اس چیز کو ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا جو کسی گستاخ رسول کے لیے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دور حاضر کے کچھ مفکر اور دور حاضر کے کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ اس طرح کے جملے اپنی زبانوں سے بولتے ہیں۔ یہ سارا جو قضیہ ہوا، یہ سارا جو معاملہ ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ 2011 کے اندر ایک عیسائی عورت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس کا کیس عدالت کے اندر چلایا گیا، FIR اس کے خلاف کٹی اور پھر اسے جیل کے اندر بند کیا گیا۔ جب کیس آگے چلا تو عدالت نے گواہوں کی موجودگی میں اور اس عورت کے ذاتی اعتراف جرم پر عدالت نے اس عورت کو سزائے موت سنا دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ چونکہ ہمارے آئین کے اندر 295C یہ قانون موجود ہے کہ جو بھی اس ملک کے اندر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوگا تو وہ بندہ دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اور پھر اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جائے گا، چونکہ گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو 2011 کے اندر سلمان تاثیر نے اس گستاخ عورت کو پناہ دینے کی کوشش کی اور پھر اس کی حمایت کے اندر اس طرح کے جملے بولے کہ یہ بندوں کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے، میں معاذ اللہ اس قانون کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر سمجھتا ہوں اور میں اس قانون کو ختم کر کے دم لوں گا۔ اس وقت اہل سنت کے ہزاروں علماء نے اس کے خلاف گستاخی کا فتویٰ جاری کیا، باقاعدہ FIR بھی کٹوائی گئی، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا چونکہ حکومت ہی ان کی تھی اور وقت کے گورنر کے خلاف کون ایکشن لے سکتا تھا۔ بہرکیف علماء نے اپنی ڈیوٹی نبھائی اور ایک اس کا بہت بڑا جرم تھا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک اور قانون بھی ہے جو قادیانی ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں ماننا، چونکہ سلمان تاثیر ذاتی طور پر مسلک کے اعتبار سے قادیانیت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس نے آن ریکارڈ یہ بات بھی کی تھی کہ میں اس ملک سے یہ جو ختم نبوت کا منکر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، میں اس ملک سے، اس آئین سے اس قانون کو بھی ختم کرواؤں گا۔ اب یہ قانون بھی صرف ہمارے آئین کا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن کا قانون ہے، یہ ہمارے اسلام کا قانون ہے۔ تو اس جیت کے ساتھ پھر ملک محمد ممتاز قادری، اللہ نے اس جوان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ عدالت جو کام نہ کر سکی اور حکومت جو کام نہ کر سکی، یہ ماورائے عدالت قتل تب ہی ہوتے ہیں جب عدالتیں اپنا فرض نہیں نبھاتی اور جب حکومت کی سیٹوں پر بیٹھنے والے اپنے فرض کو صحیح طرح نہیں نبھاتے، پھر قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کوئی ایک یہی مثال نہیں ہے جو ہمارے دور میں ہے اور لوگوں کو یہ اچنبھا لگ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے، حضور کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ نے گستاخوں کی گردنوں کو کاٹا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کوئی دیت بیان نہیں کی، کوئی قصاص بیان نہیں کیا اور ساتھ ساتھ سرکار فتویٰ دیتے رہے یہ خون معاف ہے چونکہ میری عزت کی خاطر بہایا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ کی سزا کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گی انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے اور کسی کو اس قانون کے اندر ہم کسی طرح کی بھی مزید تخصیص کرنے کی یا اپنی طرف سے کوئی بات ڈالنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ہر اس بندے کا بائیکاٹ کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب جو ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہے، اس کی گردن کو سر سے جدا کرنا ہے
جو اس بات کے اندر شک کرے یا اپنا کوئی نرم لہجہ رکھے۔ آج جو پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ صحابہ کرام اس بندے کا بھی بائیکاٹ کیا کرتے تھے جو گستاخ کے متعلق اپنے سینے میں تھوڑی سی بھی نرمی پیدا کر دے اور کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں تو بڑا سادہ سا بندہ ہوں، مجھے ان باتوں سے نہیں لگتی۔ اور معاملات کے اندر سادگی وہ قابل قبول ہے، لیکن جب نبی کی عزت کا معاملہ ہو، غلام کا حق بنتا ہے کہ ہر طرح سے سینہ کھول کے بولے، چونکہ نبی کی عزت کے لیے دب جائے گا۔ یہ بات ہمیں صحابہ نے نہیں بتائی ہے، اور صحابہ کرام اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جاتے جاتے بھی یہ اعلان کیا کرتے تھے، ہم نے ناموس پہ پہرا دیا ہے، تمہاری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں، جب تک تم بھی زندہ ہو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیتے رہنا۔ یہ دیکھیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح بات کی ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی کا نام ہے، یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا بڑا گستاخ تھا، توہین کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کی بزم میں باقاعدہ اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے گستاخ کا سر اتار کے میرے قدموں میں رکھے گا۔ اب یہ باتیں لوگ بیان نہیں کرتے، کہتے ہیں جی وہ رحمت للعالمین تھے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، وہ دشمنوں کو معاف کرتے تھے، کوئی شک ان میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، ان کو اس بات کا حق بھی تھا، وہ جسے چاہتے معاف کروا دیتے، جس کی چاہتے گردن اتروا دیتے، لیکن یہ ہمیں کسی نے حق نہیں دیا معاملہ ہمارے نبی کا ہو ہم معاف کرتے پھریں۔ ہم اپنی ذات کا معاملہ معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے ذات پر اٹھنے والے کوئی بھی ظلم ہو ہم ان کے معاملے کے اندر معافی دے سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو معاملہ ہو ناموس کا، عزت کا، وہاں پر ہمیں معافی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بڑے مجمع میں سرکار اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے گستاخ کی گردن اتار کے لائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جن کا نام حضرت محمد بن مسلمہ تھا، کہتے ہیں میں دربار میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سونے اجازت دیں یہ ڈیوٹی میں سر انجام دوں گا۔ اب ساتھ آپ ایک اجازت اور بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑا موذی ہے، اس طرح ڈائریکٹ مارنے میں وہ دشواری کا سامنا ہوگا، آپ مجھے ایک اجازت دیں، چونکہ آپ بانی شریعت ہیں، آپ شارع اسلام ہیں، شریعت آپ کے کہنے سے بنتی ہے، مجھے ایک اجازت دے دیں، مجھے ایک رخصت دے دیں۔ رخصت کیا ہے؟ میں تھوڑا بہت اس کے ساتھ جھوٹ بول لوں۔ بھئی جھوٹ سے ہمیں منع کیا ہے سرکار علیہ السلام نے، تو جھوٹ سے ہم منع ہوئے ہیں۔ اب جب سرکار نے جھوٹ سے منع کیا تو منع ہونا شریعت بنتی ہے، اور جس معاملے میں سرکار جھوٹ بولنے کی اجازت دیں تو اس اجازت پر عمل کرنا شریعت بنتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے باقاعدہ حضور سے اجازت لی، سرکار مجھے تھوڑا بہت اس کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے گا، آپ اجازت دیتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں اجازت دیتا ہوں، جھوٹ بولنے پر اس کا سر میرے قدموں میں لا کے رکھ۔ اب محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں چلا گیا اس کے پاس، دن سورج چمک رہا تھا، میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے جا کر باتیں کی، میں نے کہا یار جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہمیں کوئی سکھ میسر نہیں آیا، ادھر ہمیں صدقے دینا پڑتے ہیں، ادھر ہمیں زکاتیں دینا پڑتی ہیں، دن رات ہمیں عبادتیں کرنا پڑتی ہیں، جنگوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، آپ کا دین بڑا سچا دین ہے، اور جب سے ہم مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہیں ہم تو بھوکے ہی مار گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں تمہارے ساتھ محبت بھی کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، اور تم سے تھوڑی مدد بھی لینے آیا ہوں، کیا تم میری کوئی مدد کرے گا؟ اب کعب بن اشرف یہ سمجھنے لگا یہ تو بندہ اپنا ہے اور کام کا بندہ ہے، اور ادھر سے یہ اغوا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جتنے دانے تو چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد بن مسلمہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس طرح دانے دن کو نہیں چاہیے، اگر میں دن کو دانے لے کے جاؤں گا، اب صحابہ ہیں اور رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ مجھے کب زندہ چھوڑیں گے، میں رات کے اندھیرے میں آؤں گا تیرے پاس دانے لینے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو رات کو آ جانا، میں تیری مدد کر دوں گا اور تجھے دانے دے دوں گا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں رات کے سناٹے کے اندر تلوار لے کے کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلا گیا، جب میں نے دروازے پہ دستک دی اس نے پوچھا کون، میں نے اپنا تعارف کروایا، وہ باہر آیا، آتے ہی میں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر پکڑ کے کان سے پکڑ کے اس کا سر میں نے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب میرے محبوب کتنا خوش ہوئے کہ میں نے کہا تھا کون ہے میرے گستاخ کا سر وہ تن سے جدا کرنے والا۔ اب اس طرح کی باتیں یہ جو ہمارے دور حاضر کے سیاستدان ہیں یہ چونکہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، یہ ہر
काफिर हुकूमत से डरने वाले हैं, इनके अंदर मजहबी जज्बा नहीं है। चूंकि मजहबी जो इस्तिलाहें हैं और मजहबी जो बरकतें हैं उनसे इन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। जाहिर है बेनमाजी बंदा हो, फासिक बंदा हो, गुनाहगार बंदा हो, हराम खाने वाला बंदा हो, उसके अंदर मजहबी जज्बा कैसे पैदा हो सकता है? ये मजहबी जज्बों की चमक अल्लाह ने गुलामान मुस्तफा को अता फरमाई होती है। हुजूर का कोई गुलाम होता है, वो किसी काफिर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वो कुफर के सामने अपना सीना तान के खड़ा हो सकता है। इन्हें तो ये तौफीक ही नहीं है इस तरह की बातें करें। ये कैसे कर सकते हैं? ये कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम के खिलाफ रफ आ जाएगा, ये मेरे महबूब करीम इस्लाम है। दौरे आज़र के यहूदी जो आज हम पर हर तरह से गालिब आए हुए हैं, उनके इशारों पर हमारे मुल्क में फांसियां होती भी हैं, उनके इशारों पर हमारे मुल्क के अंदर रेमंड डेविस जैसे नापाक मलूनों को वो आजाद भी कर दिया जाता है, बरी भी कर दिया जाता है। वो कहें तो मलूना आसिया को फांसी की सजा वो मुअत्तल कर दी जाती है। देखिए जो कजिया बना था जिस पर मुमताज कादरी को तख्तेदार पर लटकाया गया, अभी तक वो कजिया उधर ही है, अभी तक उस औरत को फांसी नहीं दी गई। क्यों नहीं देगी? ईसाई है, वो इनके आका नाराज हो जाएंगे, वो इनके बड़े नाराज हो जाएंगे। चूंकि इन्होंने मदीने वाले को थोड़ा देखना है, इन्होंने तो अपने आकाओं को देखना है। और जो कलमा पढ़ने वाला होता है, हुजूर का आशिक होता है, वो जब भी देखता है मदीने वाले रसूल की तरफ देखता है। मेरे हुजूर मुझसे नाराज ना हो जाएं। अब देखना जो बात थी वो इससे अगली थी। हजरत मोहम्मद बिन मसलिमा कहते हैं ये मैंने काम किया, ये सादत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, मैंने उस गुस्ताख की गर्दन को जुदा किया। फिर वो वक्त आया जब मदीने का हाकिम कौन था? मरवान बिन हकम नाम का बंदा। आज मदीने की हुकूमत उसके पास है, तख्त लगा हुआ है, वो तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग उसके सामने बैठे हुए हैं। मोहम्मद बिन मसलिमा कहते हैं मैं भी उसके दरबार के अंदर हाजिर था, वो अमीर मदीना था, वो मदीने का हाकिम था। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिस बंदे के ज़हन के अंदर गुस्ताख के लिए थोड़ा सा भी नरम रवैया पैदा हो जाए, सहाबा उसके मुतल्लिक क्या अकीदा रखते थे? है वो कलमा पढ़ने वाला, है वो मुसलमान, है वो अल्लाह अल्लाह करने वाला, लेकिन गुस्ताख के मामले के अंदर अगर उसकी जुबान फिसल गई, जरा भी नरम रवैया उसकी जुबान में आ गया, सहाबा का उसके मुतल्लिक क्या नजरिया था? मोहम्मद बिन मसलिमा उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, जिक्र चल पड़ा काब बिन अशरफ यहूदी का। अभी मैंने जिसका तज़किरा आपके सामने किया मोहम्मद बिन मसलिमा ने, जिसकी गर्दन को तन से जुदा किया। जब इसका जिक्र चला तो इब्ने यामीन नाम का बंदा, ये कलमा पढ़ने वाला था, ये 5 वक्ता नमाजी था, ये अल्लाह अल्लाह करने वाला था, ये बदम के अंदर बैठा हुआ था। गवर्नर वक्त का हाकिम मरवान बिन हकम, मदीने की अमारत जिसके पास थी, अब वो बैठा हुआ है सामने, उसके सामने इब्ने यामीन ने ये जुमला बोल दिया। कहने लगा कि अशरफ काब बिन अशरफ यहूदी जो उसका कत्ल हुआ था ना, ये धोखे से हुआ था, गदर के साथ हुआ था, झूठ बोल के उसका कत्ल किया गया था। अब जब इतना जुमला इब्ने यामीन ने बोला, दरबार लगा हुआ है, मोहम्मद बिन मसलिमा आप खड़े हो गए, आपने जो अपने कमेंट्स दिए, आपने जो अपनी अंदर की मोहब्बत थी उसका इजहार किया। आप फरमाने लगे ए वक्त के हाकिम, ए मरवान बिन हकम, तेरे सामने एक बंदा रसूलुल्लाह की तरफ गदर का इशारा कर रहा है। क्यों? हमने जो उसे कत्ल किया था हमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, हमें कत्ल करने का रसूलुल्लाह ने हुक्म अता फरमाया था। झूठ बोलने की मैंने खुद इजाजत ली थी, जब सरकार ने इजाजत दी है, कौन है इतराज करने वाला? आप फरमाने लगे मरवान बिन हकम, तेरे होते हुए तेरे सामने एक बंदे ने तेरे दरबार में खड़े होके रसूलुल्लाह की तरफ गदर की निस्बत की है, हुजूर की तरफ धोखे की निस्बत की है। आप फरमाने लगे तूने कोई हिसाब नहीं लिया, तूने इसकी जुबान बंद नहीं करवाई, तूने एक जुमला भी नहीं बोला, मेरा तेरे साथ मामला खत्म है। वक्त का अमीर और हाकिम है मरवान बिन हकम। सहाबी रसूल क्या कहते हैं? गुस्ताख के मामले में तेरे सामने एक रियायती जुमला बोला गया, आज के बाद मेरा और तेरा बाइकाट है। जिस अमारत के नीचे तू होगा मैं नहीं होऊंगा, जिस महफिल में तू आएगा मैं नहीं होऊंगा। इसलिए तू अमीर तो हो सकता है, तू रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। तेरे सामने हुजूर की गुस्ताखी की गई और हुजूर रहमत आलम की तरफ धोखे की निस्बत की गई, तेरी जुबान से एक जुमला नहीं निकला, तूने इब्ने यमीन को रोका नहीं। ए
मरवान बिन हकम। अब मरवान बिन हकम ने जुमला नहीं बोला था, बोलने वाला कोई और बंदा है, दरबार उसका है, हुकूमत उसकी है। आज लोग गली गली के अंदर वक्त की हुकूमत को गालियां देते हैं, वक्त की हुकूमत को लानती कहते हैं, वक्त की हुकूमत को यजीद कहते हैं। ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, ये बात तो अदालतों की है। नहीं, कसूर आप ही का है। क्यों? ये काम आपकी हुकूमत ही के अंदर हुआ है और आपकी मर्जी ही से हुआ है। जनाबे मोहम्मद बिन मसलिमा ये कानून दे रहे थे, ए मरवान बिन हकम, तेरे होते हुए तू अमीर मदीना है, एक बंदे ने रसूलुल्लाह की तरफ गुस्ताखी की निस्बत की है, तेरी जुबान क्यों नहीं खुली? गोया मोहम्मद बिन मसलिमा बता रहे थे कि जो वक्त का अमीर होता है, वक्त का हाकिम होता है, उस वक्त तक उसके साथ लगा के रखो जब तक वो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है। अगर हजूर से उसकी वफाएं खत्म हो जाए, हजूर के नाम का अदब खत्म हो जाए, हजूर रहमत आलम की गुस्ताखियां करने लगे, फिर उससे अपनी वफाओं को दूर कर लो। आपने मुकम्मल बाइकाट किया और फिर जब तक आप जिंदा रहे आपने कभी उस महफिल के अंदर शिरकत ना की। आपने फरमाया जिधर तू होगा उधर मैं नहीं होऊंगा, ये आपका पहला जुमला था। दूसरा जुमला क्या था? आप फरमाने लगे रही बात ये कि इब्ने यामीन ने ये जुमला बोला है तेरी मजलिस के अंदर, तू तो नहीं कर सका, हुकूमत तेरी है, तू तो नहीं रोक सका, तेरी जुबान तो नहीं खुली, अब सुन मैं क्या करूंगा। अब ये हाकिम नहीं है, वक्त के बादशाह नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर के साथ इनकी निस्बत है। क्या कहते हैं? कहते हैं मरवान बिन हकम तू तो नहीं बोला, पहली बात है मेरा तेरे साथ बाइकाट है, दूसरी बात तेरी मजलिस के अंदर इब्ने यामीन नामी बंदा, इसने जो जुमला बोला है कि हुजूर रहमत आलम ने गदर करके काब बिन अशरफ यहूदी का सर उतरवाया था, ऐ इब्ने यामीन सुन ले, आज के बाद तेरी मेरे साथ जहां भी मुलाकात हो गई और मेरे हाथ में तलवार हुई तो मैं नबी की मोहब्बत में तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अब ये सहाबी रसूल देखें कितनी शिद्दत का इजहार करते हैं और बाद में आने वालों को बताते हैं लोगों ये मामला मामूली नहीं है, इसे बिल्कुल ऐसे ना लो जैसे बाकी मामलात को लेते हो। हमने नबी की नामूस पर ऐसे पहरा दिया है, जिसने नरम लहजा भी रखा है हमने तलवार निकाल के उसे गर्दन काटने का हुक्म अता फरमाया। अब ऐसा नहीं था, ये इब्ने यमीन नामी बंदा, अब इसकी जुबान से जुमला निकल गया, ये छुपता फिरता था और इसे इस बात का पता था कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, ये जो कहते हैं वो कर देते हैं। ये हुजूर की इज्जत की खातिर बाप को थप्पड़ भी मार देते हैं, ये हुजूर की इज्जत की खातिर मामू की गर्दन भी उतार देते हैं, ये हुजूर की इज्जत की खातिर कोई करीबी से करीबी हो उसका सर भी उतार देते हैं। इन्हें बाकी बंदों से इतना प्यार नहीं जितना इन्होंने आमिना के लाल के साथ प्यार फरमाया। अब इब्ने यमीन ये छुपता फिरता था, बाहर निकलता तो पहले पूछता यार देख के आओ मोहम्मद बिन मसलिमा तो नहीं आ गए। एक मरतबा ऐसा हुआ बकी शरीफ के अंदर एक जनाजा था और ये उस जनाजे के अंदर इब्ने यामीन शरीक हुआ। मोहम्मद बिन मसलिमा आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रहे थे, अपने लकड़ियों का एक गट्ठा वो अपने सर के ऊपर रखा हुआ था, वहाँ इसकी नज़र पड़ गई मोहम्मद बिन मसलिमा पर, वहाँ से भाग निकला। बाकी लोगों ने पूछा यार तुम्हें क्या हो गया? उन्हें तो नज़र ही नहीं आ रहा, उन्होंने तो लकड़ियाँ सर पे उठाई हुई हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर इसने मुझे देख लिया ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और जब आपके कान में ये बात पड़ी तो आप लकड़ियों समेत दौड़ पड़े और आपने एक जगह पर उसे रोक लिया और जो लकड़ियों का गट्ठा था आपने वो नीचे रखा, रखने के बाद उसे खोला, खोलने के बाद एक एक लकड़ी निकाली और आप फरमाने लगे उस वक्त तक तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक हर लकड़ी तेरे जिस्म पर तोड़ ना दूं। और फिर आपने ऐसा ही किया, एक एक लकड़ी के साथ उसके चेहरे पर, उसके सर पर, उसके मुंह पर, उसके जिस्म पर मारा और फरमाया ये काम तो अभी मैंने किया है, तलवार वाला उधार अभी बाकी है। अब ये देखिए गुस्ताखों के मुतल्लिक हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा का रवैया क्या है और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़हन के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की कितनी मोहब्बत रखी थी, कितना प्यार रखा था। वो कायनात भर से रसूलुल्लाह की इज्जत की ज़्यादा हिफाजत किया करते थे। इसीलिए आला हज़रत गोलड़वी पीर मेरे अली शाह साहब ने यही जुमला बोला है, भाई मरना तो है ही है, आगे भी जाना है और पीछे भी जाना है। पीर मेरे अली शाह साहब ने गोया मुमताज़ कादरी की ये जो अजीम शहादत है इसकी अक्कासी की, जवान बंदा था, उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पर यह काम किया है, सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन बिल आखिर जो उसे रिज़ल्ट मुयस्सर आया बहुत बड़ा रिज़ल्ट था। अभी मैं एक पढ़ रहा था, यानी जेल के दौरान उसने जो बातें लिखी हैं जेल के अंदर, तो उसने कहा जी मेरी जो कोठरी थी जेल के अंदर वो 8x6 यानी बिल्कुल छोटी थी, लेकिन कई मरतबा ऐसा हुआ मेरी वो जेल की कोठरी असीनो ज़मीन बाग में तब्दील होगी।
اب کیوں نہ باغ میں تبدیل ہو گئے جس کی خاطر انہوں نے جان کا نذرانہ پیش سعد کو ڈھونڈ لیا۔ آپ زندگی کی آخری سانسوں میں تھے، آپ کی سانس اکھڑ چکی تھی اور آپ جسم سے روح نکل رہی تھی۔ ایسے لمحے کے اندر میں جناب سعد بن ربیع کے پاس پہنچا جن کے جسم پر 70 زخم آ چکے ہیں۔ میں نے آتے کیا کہا؟ میں نے کہا سعد بن ربیع مبارک ہو جائے، آمنہ کے لال نے تجھے سلام بھجوایا ہے۔ اب حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ بولا نا کہ حضور نے تجھے سلام بھیجا ہے تو میں نے کیا دیکھا؟ زخموں میں بھی اس کا چہرہ کھل پڑا، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار آ گئے کہ جس کی خاطر میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں نے جسم پہ زخم کھائے ہیں، اس نے مجھے یاد کیا ہے اور سلام بھیجا ہے۔ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اے زید جب واپس جاؤ گے نا تو میرے نبی کو غلام کا سلام بھی پیش کرنا۔ آگے سے یہ بھی سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا پیغام کیا تھا؟ حضرت زید کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے کہا تھا کہ جب سعد بن ربیع کو میرا سلام دے چکو نا تو پھر ساتھ یہ پوچھنا کیف تجدک، 70 زخم آپ کے جسم پر لگے ہیں، دنیا سے جا رہے ہو، جان نکل رہی ہے، کوئی پچھتاوا تو نہیں؟ کیف تجدک، تمہارا حال کیا ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہو؟ دنیا سے جاتے جاتے کوئی پچھتاوا ہو، ذہن میں یہ سوچ آ جائے ہم تو ماریں گے، نبی کے ساتھ لگے ہیں، 70 زخم جسم پہ آ گئے ہیں، کیف تجدک، بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ اب حضرت سعد بن ربیع آگے سے اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہمیں کیا ملا ہے، ہم تو جناب زخموں سے چور چور ہو گئے ہیں، اب تو آپ راتوں میں ہیں، نہیں۔ حضرت سعد بن ربیع اللہ اکبر کتنا ایمان پختہ تھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا۔ آگے سے جواب دیتے ہیں انی لاجد ریح الجنۃ، اے زید محبوب کو میرا پیغام دینا، میں احد کے میدان میں لیٹا ہوں لیکن کیا ہے، میدان احد میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، میں نے آپ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں نے رب کی راہ میں اپنی جان پیش کی ہے، مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، لیٹا میدان احد میں ہوں لیکن مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اب حضرت زید کہتے ہیں جب ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، روح جسم سے نکل رہی تھی، انہوں نے جاتے جاتے ایک پیغام دیا، کہا اے زید یہ میرا پیغام تمام غلاموں کے نام ہے، صحابہ کو بتانا، وہ تابعین کو بتائیں گے، وہ تبع تابعین کو بتائیں گے، بات چلتے چلتے قیامت تک غلاموں کے پاس پہنچ جائے گی۔ ذرا پیغام سنیے، پیغام کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا عاشق حضرت سعد بن ربیع 70 زخم جسم کے اوپر لگے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے لا عذر لکم یوم القیامت، تمہارے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا اگر تم میں سے ایک بندہ بھی بچے اور اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی کوئی گستاخی کر دے۔ اب یہ پیغام کتنا بڑا پیغام تھا۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، جان میرے جسم سے نکل رہی ہے لیکن سنو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی بچے اور اس کے سامنے رسول اللہ کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے اور وہ چپ سادھ لے اور کہے زمانہ سارا ایک طرف ہے، میں اکیلا ہوں، فرمایا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے چاہیے کہ وہ بھی نبی کی ناموس پہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ اب کہاں کروڑوں کہاں اربوں، یہاں بولتے ہی نہیں بندے، کہتے ہیں جی نا بات نہ کرو جی، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر نبی کے نام پر کوئی حالات خراب کرتا ہے لاکھ بار خراب کرے، نبی کریم علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے تو اور کس کا نام لیں گے؟ حضور کی پارٹی کے ساتھ اپنا پیار، اپنی محبت اور اپنے یارانے اور اپنے تانو بانے یہ بندے کو پختہ کرنے چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، حضور کے صحابہ تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ دیکھیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی ہیں، ایک وہ بندہ جس کے پاس آنکھیں ہیں، زبان ہے، پر وہ جملہ بولتا ہی نہیں ہے، فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے جی میں بولوں گا تو نہیں، وہ تو اس کا لگتا ہے، وہ اس کا لگتا ہے۔ جب رسول اللہ کی ناموس کی بات ہو تو پھر ساری رشتہ داریاں ایک طرف۔ میں کہتا ہوں رشتہ داریوں میں دوستوں کو تو چھوڑو، پارٹیوں کو تو چھوڑو، سیاسیوں کو تو چھوڑو، یہ تو آپ کو پتہ ہے صرف الیکشن کے دنوں ہی میں ہمارے پاس آتے ہیں، پھر تو ہمیں 5 سال ان کے چہرے نظر نہیں آتے، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ہماری ووٹیں لے کر یہ ہم پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری ووٹیں لے کر یہ ہمارا خون پینے والے ہوتے ہیں، ہماری ووٹیں لے کر یہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ حملے کرنے والے ہوتے ہیں۔
انہوں نے تو بہت بعد میں آنا ہے اور کبھی آنا ہے اور کبھی نہیں آنا. میں کہتا ہوں سب سے پیارا رشتہ باپ کا ہوتا ہے. اس سے قریب رشتہ اور کوئی نہیں مردوں کی دنیا کے اندر، باپ کا رشتہ. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب آپ کے باپ سے رسول اللہ کے متعلق کوئی جملے نکل گئے زبان سے، توہین امیز لفظ نکل گئے، جناب صدیق اکبر کا جذبہ کیا تھا؟ آپ نے رسول اللہ کی محبت میں اپنے باپ کو تپھڑ مار دیا، اور اتنا شدید مارا کہ منہ کے بل آپ کا باپ ابو قحافہ وہ زمین کے اوپر گر گیا. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا باپ اس سے کلمہ بھی نہیں پڑھا، بعد میں ابو قحافہ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی. یا رسول اللہ آج ان کی زبان سے جملہ نکلا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا صدیق اکبر ایسا نہ کرنا، کیونکہ حضور کی نظر دیکھ رہی تھی آج منکر ہے، کل یہ میرا جھنڈا اٹھانے والا ہوگا. لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، سونیا اس وقت اگر میرے پاس تلوار ہوتی آپ کی محبت میں باپ کی گردن بھی اتار سکتا تھا. کتنے عاشق لوگ ہیں، باپ سب سے قریبی رشتہ ہے، لیکن جب رسول اللہ کا غدار ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں پھیر لیں، جب اس کی زبان سے حضور کی ذات کے متعلق کوئی جملہ نکل جائے تو باپ کے رشتے کو بھی صحابہ پیچھے کر دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہر حال میں آمینہ کا لال اونچا ہے. یہ دیکھیے صحابی رسول ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، نابینے ہیں. آپ اپنے گھر میں آئے تو آپ کی لونڈی تھی، رات کو اس کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخیہ جملے نکل گئے. تو نبینہ صحابی تھے، آپ سے رہا نہ گیا. آپ نے کہا بھئی اب میری آنکھیں تو ہیں نہیں. آپ نے انتظار کیا جب یہ سو جائے. وہ سو گئی اور آپ نے ایک خنجر ڈھونڈا رات کے سناٹے کے اندر. خنجر ڈھونڈنے کے بعد آپ ہاتھوں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس چلے گئے. اس کے پاس جا کر رات کے اندھیرے میں نبینہ صحابی آپ نے خنجر اس کے سینے میں داخل کر دیا اور خنجر دبایا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کی جان جسم سے نہ نکل گئی. صبح جناب شور پڑ گیا، مدینے کے اندر رات کو ایک عورت کو قتل کر دیا گیا. اب میرے محبوب کی کچہری لگی ہوئی تھی، چونکہ جو نبی ہوتا ہے اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، نبی بے خبر نہیں ہوتا. حضور کی کچہری لگی ہے، وہی صحابی کچہری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جب میرے محبوب کی بارگاہ میں خبر پہنچی فلاں عورت کو قتل کر دیا گیا، رات کے اندھیرے میں کسی نے قتل کیا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جملہ بولا صحابہ کی سامنے، فرمایا کون ہے جس نے اس عورت کو قتل کیا ہے؟ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، بھاگے نہیں، چپ بھی نہیں ہوئے. رات کا اندھیرا تھا، کسی کو نہ پتا چلتا، نہ بتاتے. جیسے ممتاز قادری اسلحہ بھی تھا، کوسار تھانے سے بھاگ سکتا تھا، نہیں بھاگا. اسے پتا تھا یہ روس پرانی ہے، نبی کی خاطر جان دے کے باغا نہیں چڑھتے، سولی پہ چڑھا کرتے ہیں. جو اس کا نظارہ ایک اپنا ہوتا ہے، اس کی جزا ایک اپنی ہوتی ہے. تو نابینا سے ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، گرتے پڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا ہے. فرمایا کیوں؟ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے. یا رسول اللہ میں لونڈی تھی اور اس کے بطن سے میرے 2 چاند جیسے بچے بھی تھے. میں بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، وہ میرے بچوں کی ماں تھی. لیکن یا رسول اللہ رات کو جب اس نے آپ کی گستاخی کر دی، آپ کے متعلق اس کی زبان سے نازیبہ جملے نکلے، حضور میں برداشت نہیں کر سکا. میں رات کے اندھیرے میں اٹھا، خنجر لے کے میں نے اس کے پیٹ میں سینے کے اندر خنجر ڈالا اور پھر دبایا اور پھر اس کا کام تمام کر دیا. اب چاہیے یہ تھا قتل کے بدلے قتل ہوتا، دیت ہوتی، قصاص کا کوئی معاملہ ہوتا، لیکن نہیں. نبی کریم علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میری عزت کی خاطر بہایا گیا خون ہے، میں محمد معافی دیتا ہوں. اس نابینا کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ماں برائے عدالت قتل تھا. لیکن اب یہ حدیثیں کون پڑھے، شریعت کون پڑھے؟ انہیں عوام کا خون چوسنے کی تو خبر ہے. حضرت عمر جیسا کوئی خلیفہ ہو تو پھر تو بات ہی آگے نہ جا سکے اور پھر یہاں تک معاملہ پہنچ ہی نہ سکے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت دی ہے، اس پیار اور محبت کو بڑھوتری دینے کی کوشش کریں. اپنے سینے کے اندر ہر وہ بندہ جو گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے مذہب کا تقاضا ہم سے ہے. میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کے نام پر جان دینا یہ کتنا اونچا کام ہے.
وہ جن کا نام زخموں کو درد ہونے نہیں دیتا. حضور کا نام ایسا ہے. حضرت سعد بن ربیع زخموں ہیں، 70 زخم ہیں، زخموں کے اندر ہیں. اور جب حضرت زید سلام پیش کرتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت زید میں نے دیکھا کہ زخموں میں بھی ان کا چہرہ کھل اٹھا ہے. اب درد کتنا ہے، دنیا سے بندہ جا رہا ہے اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے نزع کے حال کے اندر بندہ بستر پر بھی ہو تو ہمیں امر کے صیغے کے ساتھ تلقین کرنے سے منع کیا گیا. یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ لے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آخری گھڑیاں ہیں، کوئی اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، معاملہ خراب ہو جائے. لیکن نہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ نبی کا عاشق تھا. پوچھا جا رہا ہے بتا تیرا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں اود میں لیٹا ہوں پر جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. وہ جن کا نام زخموں کو درد ہونے نہیں دیتا، وہ جن کا شوق آہوں کو سرد ہونے نہیں دیتا، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں. یعنی یہ اب جو اس گلی میں اترا ہونا اسے پتا ہوتا ہے اس گلی کا مزہ کیا ہے اور اس گلی کا لطف کیا ہے. وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کی دید سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے عشق میں باغ جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے شوق سے شجر یقی سے کونپنے نکلیں. اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے. حضور کی محبت میں بندہ سولی چڑھ جائے، تختے پہ چڑھ جائے، یہ سعادتوں سے پر بات ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ شہید ملت غازی ملک محمد ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عظیم شہادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، ان کی شہادت کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہمیں بھی اللہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں حضور کے سچے غلاموں میں اللہ ہم سب کو اٹھنا نصیب فرمائے. آپ لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص